محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکریہ ادا کریں کم ہے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر مکمل شکریہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے انتہا ہیں۔ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتیں شمار نہیں کر سکو گے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، کہ اگر پوری دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں سارے پیڑ کو کاٹ کر کے قلم بنا لو، اور سمندر کا جو پانی ہے وہ سارے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف سمندر کے اتنے ہی پانی کو نہیں بلکہ اس جیسے اور 7 سمندر ہو، اور 7 سمندر کے پانی کو سیاہی بنا لو، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو لکھنے لگو تو قلم تو ختم ہو جائیں گے، اور سمندر بلکہ 7 سمندر کے پانی کے سیاہی تو ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتیں نہیں لکھ سکو گے، اس لیے کہ سمندر کا پانی یا اسی طرح پوری دنیا کے پیڑ اور وہ قلمیں سب محدود ہیں، سب کی ایک لمٹ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات بے انتہا ہیں، اور ان تمام چیزوں کی ایک حد ہے، ایک انتہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفات میں کامل ہیں، جیسا دیکھنا اللہ کا ہے کسی کا دیکھنا نہیں ہے، جیسا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کسی کا سننا نہیں ہے۔ انسان اپنی صفات میں ناقص ہے، ہم اگر آگے دیکھ رہے ہیں تو پیچھے نہیں دیکھ سکتے، دائیں دیکھ رہے ہیں تو بائیں نہیں دیکھ سکتے، اوپر دیکھ رہے ہیں تو نیچے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ پلک بھی نہیں جھپک رہا ہے، پلک جھپکنے کے مانند بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں کمی نہیں ہے۔ سورہ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا سننا ناقص ہے، ہم ایک وقت میں ایک ہی لوگوں کو سن سکتے ہیں، 2 لوگوں کو نہیں سن سکتے ہیں۔ اس کا تجربہ بھی ہوتا ہے، موبائل پہ اگر فون آ جائے، اگر کوئی اور لوگ بات کر رہے ہو تو منع کرنا پڑتا ہے کہ ایسا ہے کہ ہم فون آیا ہے بات کر لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگ بولیے، بات کریے، یعنی ایک ساتھ ہم سب کو نہیں سن سکتے ہیں۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور آخر تک جتنے بھی انسان ایک میدان میں اگر اکٹھے ہو جائیں اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، دعائیں کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو سب کے الگ الگ دعاؤں کو، ایک ایک لفظ کو کہ کون کیا مانگ رہا ہے، ہر ایک کی ایک ایک مانگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت میں سنیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں کہ اپنی صفات میں بے مثال ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان کے تعلق سے قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ادخلوا فی السلم کافہ،
کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب آسان لفظوں میں اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اس کا اصل میننگ اور مطلب نکلے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اللہ تبارک و تعالی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، جھک جائے اللہ کے حکموں کے آگے، کہ اللہ کا کوئی بھی حکم ہو، اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں بس کوئی چوں چرا نہیں، اللہ جو چاہتے ہیں اس کو پورا کرنے کی بندہ کوشش کرے، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، یہ اسلام کا اصل میننگ اور معنی اور مطلب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام میں پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہوتا کیسے ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ہر کوئی اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کی نقل و حرکت سے، اس کے حرکات و سکنات سے دوسرے لوگ امن محسوس کریں، دوسرے لوگ بے خوف و خطر اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ مسلمان کی یہ شان اور مسلمان کی یہ تعریف ہے۔ مسلمان کی سوچ منفی نہیں ہے، مثبت ہے۔ ہمیشہ ایک سچا پکا مسلمان جو ہوگا وہ مثبت سوچے گا، یعنی نگیٹو نہیں سوچے گا، پوزیٹو سمجھے گا، ہر دم اس کی سوچ ہوگی، ہر ایک کے تعلق سے وہ بدگمان نہیں ہوگا، حسن ظن رکھے گا۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اور یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی یہی تعلیمات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قدم پہ مثبت سوچتے تھے۔ طائف کے واقعے کو لے سکتے ہیں مثال کے طور پر، کہ طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا، پتھر برسائے گئے تھے، یہاں تک کہ خون زخمی ہو کر کے جسموں سے خون نکلنے لگا تھا، فرشتے بھی آ گئے تھے اجازت لینے کے لیے کہ محبوب نبی آپ اجازت دیجئے تو ان کو ابھی ہم مزہ چکھا دیں، جو آپ کو ابھی تڑپائے ہیں اور آپ کو ستائے ہیں ان کو ابھی ہم مزہ چکھا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کے تعلق سے سوچ رکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نسلیں ایمان لائیں، یہ ایمان نہ لا سکیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں۔ یہ ہے مثبت سوچ، کسی کے تعلق سے اچھا سوچنا، کسی کے تعلق سے بہتر سوچنا۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دو لفظ ہے لیکن کتنا جامع ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات جامع ہوتی ہے، بہت مختصر ہوتی ہے لیکن وہ الفاظ میں مختصر ہوتی ہے، معنی اور مطلب میں مختصر وہ نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا مطلب بہت وسیع ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو لفظ میں فرمایا کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ دین سمجھنا چاہتے ہو کہ دین کیا ہے، دین کے تعلق سے جاننا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو دین الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ خیر خواہی کا مطلب خیر چاہنا، کسی کے تعلق سے اچھا چاہنا، بھلائی کرنا، بھلائی چاہنا، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ یعنی اپنے تعلق سے خیر خواہی، اپنے لوگوں سے اچھا خیر خواہی، محلے والوں سے خیر خواہی،
اور جہاں جہاں جو لوگ بھی گھر کے اندر گھر کے باہر پوری امت اور قوم پوری انسانیت پوری بلکہ مخلوقات کے تعلق سے خیر خواہی کا لفظ اور معنی مطلب اس پہ فٹ آئے گا، یعنی ہر ایک کے تعلق سے خیر خواہی، یہ دین ہے، یہ اصل دین ہے۔ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار کشتی میں بیٹھے دریا کا سفر کر رہے تھے، نظر پڑی، لوگوں نے دیکھا، اور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک دوسری کشتی ہے، اس کشتی میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں سوار ہیں، اور وہ سب کے سب کشتی میں رنگ رلیاں منا رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دوسری کشتی میں ہیں، لیکن وہاں سے دیکھا جا رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگ آئے اور کہنے لگے حضرت سے، حضرت معروف شخصیت تھی حضرت کی، لوگ آ کر کہنے لگے حضرت آپ ان کے لیے بد دعا کریے، آپ اللہ کے ہاں آپ کا مقام ہے، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا کریے کہ لوگ اس طرح سے جو ہے حرکتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فوراً ہاتھ اٹھا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیے فوراً ان لوگوں کے کہنے پہ، لیکن بد دعا نہیں کر رہے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ان کا واقعہ یہ کہ وہ بد دعا نہیں کر رہے ہیں ان کے تعلق سے کہ اللہ ان کو ختم کر دے، اسی سمندر میں ان کو، اسی دریا میں ان کو غرق کر دے، ان کی کشتی کو پلٹ دے، ان کو تباہ کر دے جو رنگ رلیاں منا رہے ہیں، لیکن بد دعا نہیں کر رہے ہیں یہ، بلکہ وہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح یہ دنیا کے اندر خوش ہیں، ان کو آخرت کی خوشی بھی عطا فرما، ان کو آخرت کی خوشی بھی عطا فرما۔ اور لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک محبوب ولی بندے کی دعا کو قبول فرما کر اس میں جتنے لڑکے اور لڑکیاں سب تائب ہو گئے اور سب کے سب ولایت کے مقام کو پہنچے۔ یہ ہوتا ہے مثبت سوچ کا نتیجہ۔ جب مثبت سوچیں گے، اچھا سوچیں گے، خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو اس کے نتائج اس طرح سے آتے ہیں۔ منفی سوچ کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ خود کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب آدمی منفی سوچ رکھتا ہے، ہر ایک کے تعلق سے غلط ہی سوچتا ہے، تو وہ خود بھی ڈپریشن میں ہوتا ہے، ہر وقت پریشان ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں ملتا، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی کے طریقے سے جو کوئی ہٹے گا، نبی کی سیرت سے جو کوئی ہٹے گا، نبی کے طور طریقے سے جو کوئی ہٹے گا، نبی کی تعلیمات سے جو کوئی ہٹے گا، نبی کے ارشادات سے جو کوئی ہٹے گا، تو اس کو خوشی، ذہنی سکون، ذہنی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ ڈپریشن میں رہے گا ہی، ہر وقت جو پریشان ہی رہے گا، بلکہ سونے کے لیے بھی اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑے گی، تب جا کر اس کو رات میں نیند آئے گی ایسے شخص کو۔ اس لیے خوش رہنا ہے، سکون سے رہنا ہے، مست ملنگا رہنا ہے، بہت ہی اچھا خوش خرم زندگی گزارنی ہے، تو بالکل مثبت سوچ رکھیں، منفی سوچ کو ختم کر دیں، کسی کے تعلق سے غلط ہی نہ سوچیں، خیر خواہی کا جذبہ رکھیں، اچھا سوچیں۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے اور یہی مسلمان کی تعریف ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے، جس کی حرکتوں سے دوسرے لوگ سیف رہیں، دوسرے لوگ اپنے آپ کو سرکشت سمجھیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں ہے، ایک بہترین اور زبردست ان کا ایک ملفوظ ہے کہ سن لو، کانٹے بچھانے راستے میں، کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں کانٹے مت بچھانا، کانٹے بچھانے والوں کے راستے میں تم بھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں پھر راستوں میں کانٹے ہی نظر آئیں گے۔ یہ ان کا ملفوظ ہے کہ اگر تمہارے راستے میں کوئی کانٹے بچھا رہا ہے، تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہیں ستا رہا ہے، تم بھی پلٹ کے ویسے مت کرنا، ورنہ پھر دنیا میں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، گالیاں سن کر کے دعائیں دیتے تھے۔ یہ ہمارے محبوب نبی کا طریقہ ہے اور یہ انداز ہے، طرز زندگی یہ ہے اصل، اس طرح سے ہماری زندگی کی طرز ہونی چاہیے۔ آج تو ہم دوسرے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، دوسرے کی عزتوں کے لٹیرے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں سے خود ہماری قوم، ہماری ملت کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، بہن بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بوڑھوں سے محفوظ نہیں ہیں لوگ، جہاں بیٹھے غیبت شروع،
غیبت اس کی عزت کو خاک میں ملانا ہوتا ہے. غیبت کا مطلب کسی کے تعلق سے برائی کرنا، بری بات کو بیان کرنا، عیب کو ڈھونڈنا، پھر عیب کا تذکرہ مجمع عام میں کرنا. قرآن اور حدیث کاش کہ ہم پڑھیں، اندازہ ہو جائے گا یہ کتنا بھیانک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ ذمہ دار بنایا ہے. ہم اپنے تعلق سے فکر رکھیں، ہم اپنے گھر کے تعلق سے فکر رکھیں، ہم اپنی ذات کے تعلق سے اگر فکر رکھ لیں، ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ایسے معاشرہ سب صحیح ہو جائے گا. لیکن اپنی فکر کے بجائے دوسروں کے فکر کی زیادہ کوشش ہوتی ہے. بیٹھے ان کی برائی، ان کی برائی، ان کی غیبت کتنا گناہ ہے. غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کی آیتوں میں بیان فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا بھائی مر گیا ہو اور پھر مرے ہوئے بھائی کے جسم سے گوشت کو کاٹ کر کے اور پھر تم کو کھلایا جائے اور تم خوش ہو کر کے کھا لو گے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو؟ بھائی انسان کا گوشت کون کھا پائے گا؟ وہ بھی اپنے بھائی کا گوشت، وہ بھی مرے ہوئے مردار بھائی کا گوشت. غیبت کرنے والوں کے تعلق سے قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف بیان فرما دیا ہے کہ جو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، عزت کو اچھالتا ہے، وہ گویا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. واتقوا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. ان برائیوں کے تعلق سے، ان گھناؤنی حرکتوں کے تعلق سے اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرو. ہمارے نوجوان بالکل بے لگام، بے آزاد ہیں بالکل. نہ ہاتھ کنٹرول میں ہے، نہ پیر کنٹرول میں ہے، نہ دل و دماغ کنٹرول میں ہے، نہ زبان کنٹرول میں ہے، نہ جسم کے اعضاء کنٹرول میں ہے. بے لگام آزاد ہے. جہاں چاہا جس کو گالی دے دیا، جس کو مار دیا، جس پر پیر چلا دیا، اور بالکل ان نوجوانوں کے سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے. حالانکہ ہماری تاریخ صرف ایک تاریخ بتا کر کے، ایسی بھی تاریخ ہماری رہی ہے کہ بہت پہلے راجہ داہر ایک راجہ گزرا ہے، اس کے پیریڈ میں، اس کے زمانے میں عرب تاجر آئے ہوئے تھے. تو اس راجہ کے دور کے لٹیروں نے عرب کے تاجروں کا سامان لوٹ لیا تھا، اور عورتیں تھیں ان کو بھی قید کر لیا تھا. ان عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ آواز لگائی تھی، اپنے بھائی مسلمان بھائی کو پکارا تھا، اور ان الفاظ و لفظ بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اغثنی یا حجاج. اس وقت حجاج بن یوسف گورنر تھا اور بہت سخت مزاج کا گزرا ہے. اس کے سختی سے اور اس کے غصے سے ہر کوئی خوف کھاتا تھا. اس لیے اس نے ان کا نام لے کر کے اس مسلم عورت نے آواز لگایا، اغثنی یا حجاج، تمہارے ہوتے ہوئے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مجھے بچا لو. یہ آواز کسی جاسوس سی آئی ڈی کے ذریعے سے جو ہے وہاں تک پہنچ گئی، حجاج بن یوسف تک. انہوں نے فوراً کہا لبیک، اے میری بہن میں حاضر ہوں اس کے لیے. اور فوج الگ محاذ پہ لڑ رہی تھی، کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکل رہا تھا کس طرح سے اپنی مسلم بہن کو بچایا جائے. انہوں نے اپنے خاص بھتیجے محمد بن قاسم، نام سنے ہوں گے، بہت مختصر عمر تھی، بہت کم عمر. محمد بن قاسم یہ ان کے بھتیجے تھے، وہی طائف کے رہنے والے تھے، ثقفی بنو ثقیف کے خاندان کے تھے. محمد بن قاسم ثقفی کو تیار کیا کہ بھتیجے یہ اس مشن پہ تمہیں جانا ہے اور اپنی مسلم بہن کو بچا کے لانا ہے. محمد بن قاسم تیار ہوئے اور پوری تیاری کی اور وہاں سے کوچ کیے، ایک لشکر لے کر کے، ایک فوج لے کر کے وہاں سے سفر کیے. لمبا سفر ہے، کہاں وہاں عرب حجاز، کہاں
راستے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ راستے میں جب کبھی وہ لیٹتے تھے تو لیٹنے میں جب نیند آ جاتی تھی تو نیند میں ایسی آوازیں سنی گئی محمد بن قاسم سے، جیسے کوئی جو کسی کے دماغ پر کوئی چیز سوار ہو، کسان ہیں ان کے کھیتی سوار ہوتی ہے، جو تاجر ہیں دکانداری بزنس ان کے دماغ پر سوار ہوتا ہے، رات میں وہی بڑبڑاتے بھی ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے ذہن دل و دماغ پر اتنا سوار تھا کہ وہ بیگ رات میں آواز لگاتے تھے، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میں بہت جلد تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، بہت جلد ظالموں اور لٹیروں سے تمہیں بچانے آ رہا ہوں، یہ آواز لگاتے تھے محمد بن قاسم۔ اور پھر پہنچ کر کے اور اس طرح سے محاذ گرم کیا اور لڑ کر کے راجہ طاہر کو ان کو صف ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ یہ سندھ اور ملتان کا پورا علاقہ انہوں نے ہی فتح کیا ہے۔ بہت بڑی تاریخ ہے محمد بن قاسم کی، اور وہ بہت مختصر لکھا 18-19 سال کے کل تھے۔ 18-19 سال کی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ محمد بن قاسم نے انجام دیا۔ آج ہمارے نوجوان 18-19 سال میں کیا کر رہے ہیں، کیا گل کھلا رہے ہیں، ہم سب کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے بے لگام ہے آزاد ہماری ذات ہمارے نوجوانوں سے، تو ہماری مسلم بیٹیاں اور بہنیں محفوظ نہیں ہیں۔ چاہے جائے کہ ہم خود اپنی بہنوں کی عزتوں کے محافظ ہوں اور محمد بن قاسم بن کر کے دشمنوں سے اپنی بہنوں کو بچا سکیں۔ مسلمان وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی حرکتوں سے اور اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے لوگ سیف ہوں، دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔